رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایک دفعہ سورۃ تکاثر کی تلاوت سن لیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. پہلا لیکچر بھی جو ہے وہ ہو چکا ہے اور آج کا لیکچر سورۃ تکاثر کی پہلی آیت الہاکم التکاثر. کیا ترجمہ کیا تھا پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کا کہ تمہیں کثرت کی ہوس نے غفلت میں مبتلا کر دیا ہے. تو قرآنی آیات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بعض مالدار اپنی دولت کی محبت میں ایسے کھو چکے ہیں، ایسے غرق ہو چکے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت آخرت کو بھی فراموش کر دیتے ہیں. انہوں نے دولت کمانا، بزنس کرنا ہی مقصد حیات جو ہے وہ بنا لیا ہے. مال کی ہوس، دولت کی خواہش کی طلب ہی ان کی مقصد زندگی بن جاتا ہے. وہ غریب رشتہ داروں سے نفرت کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، تنگ دست عزیزوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، غریب دوستوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ دولت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھنے کی بجائے اپنی ذہانت، چالاکی اور ہوشیاری جو ہے وہ بتاتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم سمجھدار ہیں، ہم نے اپنا جو پیسہ ہے وہ بزنس میں صرف کر دیا، اس لیے ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے گئے. اور اپنی مالداری پر فخر، غرور اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر آخرت کا انکار کر دیتے ہیں. قرآن کریم کے 15ویں پارے میں ایک ایسے ہی متکبر مغرور مالدار کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. قرآن کریم ذکر فرماتا ہے کہ زمانہ ماضی میں دو لوگوں میں سے ایک مفلس اور ایک غریب مگر موحد اور مسلمان تھا، جبکہ دوسرا جو تھا نا وہ مالدار، دولت مند مگر مشرک اور نافرمان تھا. وہ دونوں آپس میں قریبی رشتہ دار اور عزیز، یا بعض مفسرین کا کہنا ہے وہ حقیقی بھائی تھے. تو مالدار شخص انتہائی مغرور اور متکبر اور قیامت کا انکار کرنے والا تھا، جبکہ جو مومن تھا نا وہ انتہائی عاجز، متواضع مزاج تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ تھا. اور بعض تفسیر میں آتا ہے کہ یہ ایک ہی شخص کے دو بیٹے تھے، دونوں کو باپ کی وراثت سے برابر کا حصہ ملا ہوا تھا. 4,000 دینار حاصل ہوئے. ان میں سے ایک نے 1,000 کی زرعی زمین خرید لی اور دوسرے نے 1,000 دینار صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم ان فلانا قد اشترى ارضا ب1000 دینار انی قد اشتریت منک ارضا فی الجنہ ب1000 دینار. کہ اے میرے اللہ، میرے بھائی نے 1000 دینار کی زمین خرید لی ہے، میں تجھ سے جنت میں 1000 کی زمین خریدتا ہوں.
پہلے نے پھر کیا کیا؟ 1000 دینار خرچ کر کے عالیشان مکان تعمیر کروایا، اور دوسرے نے 1000 دینار فی سبیل اللہ خیرات کر کے اپنے اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ، اس نے 1000 دینار صرف کر کے مکان بنایا ہے، میں نے 1000 دینار جو ہے اس کے بدلے تجھ سے جنت کا مکان خریدتا ہوں۔ پھر پہلے شخص نے 30,000 جو ہے خرچ کر کے بڑی شان و شوکت سے شادی کی، اور دوسرے نے 30,000 جو ہے وہ غرباء میں تقسیم کر کے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس 1000 کے بدلے جنت کی کسی عورت سے میرا نکاح فرما دے۔ تو اول شخص نے 14,000 خرچ کر کے اعلیٰ قسم کا گھریلو سامان اور خدام خرید لیے، جبکہ دوسرے نے 1000 دینار جو ہے وہ فقراء میں بانٹتے ہوئے دعا کی، اللہم اشتری منک خادما ومتاعا ب1000 دینار فی الجنہ، کیا میرے اللہ، میں اس 1000 دینار کے بدلے تجھ سے جنت میں خادموں اور جنتی ساز و سامان کی درخواست کرتا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ پہلے آدمی نے مال و دولت میں نام پیدا کیا، جبکہ دوسرے شخص نے ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر خود غربت، افلاس اور جو ہے تنگ دستی کا شکار ہو گیا۔ اب کچھ وقت گزرتا ہے تو جو غریب بھائی ہے اس کو جو مال و دولت کی جو ہے وہ ضرورت پیش آتی ہے، تو اس نے سوچا کہ مجھے اپنے مالدار بھائی سے تعاون کی درخواست کرنی چاہیے، بھائی ہونے کے ناطے وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ ایسا ہی ہوتا نا کہ بہن بھائیوں میں سے جب کبھی کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے بہن سے یا بھائی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اس نے بھی اپنے بھائی سے مدد طلب کرنے کے بارے میں سوچا، تو وہ وہاں جاتا ہے، راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے۔ تو اب اتنے میں اس کا بھائی جو ہے بڑے ٹھاٹھ باٹ سے نوکروں چاکروں کے ساتھ جو ہے وہ پاس سے گزرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ اس حالت میں بیٹھا ہوا ہے، تو اسے وہاں بیٹھنے کی وجہ پوچھتا ہے۔ تو اس نے اپنی غربت کیا جو ہے وہ حال سنایا اور اس سے مدد طلب کی کہ وہ اپنے مال سے جو ہے وہ میری مدد کرے۔ اب وہ بھائی جسے اپنی مال و دولت پر، امیری پر بڑا فخر تھا، غرور تھا، تکبر تھا، اس نے حقارت سے پوچھا کہ تم نے باپ کی وراثت میں سے میرے برابر پورا حصہ وصول کیا تھا، وہ دولت کہاں گئی؟ غریب بھائی نے صورت حال سے سارا بتایا کہ میں نے وہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ دیا ہے۔ تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگا، اچھا تم صدقہ کرنے والوں میں شامل ہو گئے ہو؟ یہ کہہ کر اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور اس کی غربت کا مذاق اڑانے، اپنی دولت کا روب جمانے اور اپنے بغاوت دکھانے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ تو قرآن کریم نے اس مالدار آدمی کے بغاوت کا جو نقشہ بیان فرمایا ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ 2 باغ تھے جن میں خوش ذائقہ انگوروں کی بیلیں اپنی بہار دکھا رہی تھی۔ ان باغوں کے ارد گرد بلند قامت کھجوروں کے درخت کھڑے تھے جو بغاوت کے لیے بار کا کام بھی دیتے تھے اور عمدہ پھل کی وجہ سے خود بھی منافع بخش تھے، اور انگوروں کی بیلوں اور کھجوروں کے درختوں کے درمیان کی خالی جگہ بھی بیکار نہیں تھی، بلکہ وہاں تھی کھیتی باڑی کی جاتی اور کئی اجناس کاشت کی جاتی تھی۔ وہ دونوں باغ اپنے مقررہ وقت پر پھل لاتے، موسم کی تبدیلی سے ان کے پھلوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی تھی۔ دونوں باغوں کے درمیان سے گزرنے والی نہر پانی کی ضرورت کو پورا کرتی اور بغاوت کے حسن میں بے پناہ اضافہ کرتی تھی۔ اب یہ نقشہ اپنے آپ ذہن میں کھینچ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت اس کے باغ تھے۔ قرآن کریم میں سورۃ کہف آیت نمبر 32-33 میں آتا ہے وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اہل مکہ کے لیے 2 آدمیوں کی مثال بیان فرمائے کہ ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے تھے اور ان 2 باغوں کے ارد گرد ہم نے کھجوروں کے درختوں کی باڑ بنا دی تھی اور ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی اگا دی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیء وفجرنا خلالهما نہرا۔ یہ دونوں باغ اپنے پھل
اور ان میں سے کوئی چیز کم نہ ہوئی اور ہم نے ان کے درمیان نہر جاری کر دی تھی، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور مالک کو اس کا پھل ملتا رہتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ مالدار شخص اپنے غریب بھائی کا جو ہاتھ تھامے اپنے باغ کے قریب لایا اور بڑے فخری انداز میں سے مخاطب کر کے کہا کہ تیری نسبت میرے پاس مال و دولت بھی زیادہ ہے اور نوکر چاکر بھی زیادہ ہے اور ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے بھی میری قوت اور طاقت تم سے زیادہ ہے۔ یہی عادت ہے نا، ہم ایک دوسرے کو جتلاتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم لوگ بھی، ہمارے معاشرے کے لوگ بھی۔ تو کیا کہتا ہے اس کا بھائی کہ دیکھو میرے پاس مال و دولت، غلام، لونڈیاں، مکان، بغات سب کچھ ہے، مگر تمہارے پاس ان میں سے کچھ نہیں ہے۔ اس کو بے وقوف کہتا ہے نا کہ تم نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تم سے بڑا تو بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم دولت مند کی گفتگو نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے سورۃ کہف آیت نمبر 34، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، بس اس مالدار نے اپنے ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں مال کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ ہوں اور نفری کے اعتبار سے بھی طاقتور ہوں۔ اب قرآن کریم کے بہت سے مقامات پر ذکر کیا گیا ہے کہ اکثر مشرک، کافر اور نافرمان و سرکش لوگ ایسی ہی چیزوں پر فخر کرنے اور غربا کے غربت کا مذاق اڑانے اور اپنی دولت کا جو ہے وہ تکبر کرتے ہوئے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ایسا کرنے سے، ہمارا فخر کرنے سے یا غریبوں کا، اپنے غریب دوست یا بہن بھائی کا مذاق اڑانے میں کتنی اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی، کتنی وہ جو ہے شرمندگی کا سامنا کر رہا ہوگا، بلکہ ایسے موقع پر مبالغہ آرائی کرنا بھی اپنا حق گردانتے یہ امیر لوگ۔ تو چنانچہ اس مالدار نے بھی غریب بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور اپنے مال پر تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ تکبر ایک بہت بری باطنی بیماری ہے اور روحانی روگ ہے۔ جو شخص اس میں مبتلا ہو جائے وہ جنت کا مستحق نہیں رہتا۔ اور یہ تکبر کے بارے میں میں نے پہلے بھی لیکچر دے چکی ہوں، یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ آپ جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ صاف ستھرا اور اچھا لباس پہننا، اچھی خوراک کھانا یا نئی اشیاء کا استعمال کرنا تکبر و غرور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ لوگ نہ سمجھے کہ فلاں بڑا اچھا اور بڑی کوالٹی کا اور بڑی برانڈ سے ڈریس پہنتا ہے اور وہ تو شاید تکبر کا شکار ہے، یا اچھی خوراک کھاتا ہے شاید وہ تکبر کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حق بات کے انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام تکبر ہے۔ جیسا کہ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ فرمان سن کر آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، بلا شبہ ہر آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کا جوتا بہترین ہو، اچھی کوالٹی کا ہو۔ یعنی سوال کرنے والے نے سمجھا شاید اچھا لباس اور اچھا جوتا پہننا بھی تکبر میں داخل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط الناس، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، جبکہ حق کو تسلیم نہ کرنے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام تکبر ہے۔ تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ دولت مند شخص اپنے غریب بھائی کا ہاتھ تھامے جب اپنے جو سرسبز و شاداب ہے، باغات ہے، وہاں لے جاتا ہے، تو
اپنے مفلس بھائی کی طرف حقارت کی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، جس قیامت کی کامیابی اور کامرانی کے خیال میں تو نے اپنی ساری دولت غرباء اور فقراء میں تقسیم کر کے ضائع کر دی، میرا خیال ہے وہ قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں نا، یہ تکبر ہے نا کہ اپنے مال و دولت میں اس قدر ڈوب چکا ہے کہ وہ اس نے قیامت کے دن کا بھی انکار کر دیا، اور کہتا ہے کہ تیرا یہ کہنا ہے کہ دنیا کی دولت اور میرا باغ ایک دن ختم ہو جائیں گے، محض ایک خواب ہے، اور جس محاسبہ اعمال کا تجھے ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے وہ صرف ایک تصور ہے، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ہاں یہ دیکھ، میں نے اپنی ذاتی کمال اور حسن تدبیر اور ذہانت اور سمجھداری سے کام لے کر اپنے کاروبار میں کتنا اضافہ کر لیا ہے۔ میرے لہلہاتے باغوں کو دیکھو، سر سبز و شاداب فصلات ہے، بہتی ہوئی نہر ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے۔ اگر تو بھی میری طرح جو ہے وہ عقل مند ہوتا، اچھی تدبیر سے کام لیتا، اپنی رقم کو صدقہ خیرات میں ضائع نہ کرتا تو تیرا حال یہ نہ ہوتا۔ اس نے صدقہ خیرات کو بھی ضائع کہہ دیا، اور کیا کہتا ہے کہ میری طرح تیرے پاس بھی مال و دولت کثرت سے ہوتی، مگر تو نے تو آخرت کے ڈر سے، خدا کے خوف سے اور انسانیت کی خدمت کے نام پر سارا مال ضائع کر دیا، تو اب بھوک افلاس غربت سے تنگ آ کر میرے پاس مانگنے کے لیے آ گیا ہے۔ تو میری بات غور سے سن لے، اگر بقول تیرے قیامت آ بھی گئی، مجھے دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، جس طرح یہاں میرے باغات ہیں، مال و دولت ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی میرے باغات ہوں گے، میرے مال و دولت ہوگا۔ اب آپ خود سوچیں، آج اگر ہمیں بھی سمجھایا جائے نا کہ تم مال و دولت کو ضائع نہ کرو، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرو، اپنے آخرت کے لیے جو ہے وہ خرچ کرو، تو ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ جب قیامت آئے گی تو دیکھ لیں گے۔ تو یہ ایک طریقے سے قیامت کے دن کا انکار ہے۔ تو سورۃ کہف آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور وہ اپنے باغ کے اندر اس حال میں داخل ہوا کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، یعنی اس کا باغ بھی اس کے غرور کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اور کہنے لگا میں گمان نہیں کرتا یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لٹایا بھی گیا تو میں وہاں بھی اس سے بہترین پاؤں گا۔ اس کو اس بات کا نہیں یقین تھا کہ یہ باغ دنیا میں تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ کیا کہتا کہ قیامت کے دن بھی مجھے اس طرح یا اس سے بھی بہتر ملے گا۔ دراصل یہ شرک کی ایک بدترین قسم ہے کہ دنیا کی نعمتوں اور لوازمات کو رب العزت کی عطا اور احسان سمجھنے کی بجائے ہم اپنی عقل، علم اور ہنر کا کمال گردانا جائیں۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے کے کئی تاجر اور دکانداروں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ہیرا پھیری سے مال کماتے ہیں اور اسے اپنے کمال سمجھتے ہیں، اپنا ٹیلنٹ سمجھتے ہیں، ہے نا ایسا؟ نہ وہ جائز ذرائع سے کماتے ہیں، نہ اسے اللہ تعالیٰ کا احسان جانتے ہیں، اور نہ ہی اس کے قائم کردہ اصولوں اور حقوق کی پاسداری کرتے ہیں۔ اب اس مالدار مشرک کی طرح آج کے بعض متکبر سرمایہ داروں کا بھی یہی حال ہے، اور یہی حال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی یہ نعمتیں، دنیا کے یہ عیش و آرام ہمیشہ رہے گا، اور جب ہم یہاں جو ہے اسودہ حال اور صاحب مال ہے تو آخرت میں بھی اسی طرح خوشحال اور مالدار ہوں گے۔ لیکن قرآن کریم کی بہت سے مقامات پر ایسے لوگوں کے خیالات کو ذکر کر کے ان کی مذمت کی گئی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سورۃ حامیم سجدہ ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، کہ اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکھائے اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچتی ہے، تو کیا کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں، اور میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت برپا ہوگی،
اگر میں اپنے رب کی طرف لٹایا بھی گیا تو میرے لیے اس کے پاس یقیناً خوشحالی ہی ہوگی. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. بس ہم کافروں کو ان کے اعمال سے آگاہ کریں گے اور ہم انہیں ضرور سخت عذاب چکھائیں گے. یعنی اس آیت میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب مومنوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں اور اس تکلیف کے بعد، اس آزمائش کے بعد اگر ہم اپنی رحمت سے اس کی کنڈیشن کو اچھا کر دیتے ہیں، اس کے مالی معاملات کو اچھا کر دیتے ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہتے ہیں یہ ہماری کامیابی ہے، ہماری محنت کا نتیجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ضرور قیامت کے دن اپنا عذاب چکھائیں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین اور جو کافر تھے، ان میں سے عاص بن وائل سہمی ایک ایسا شخص تھا جو انتہائی مغرور تھا، متکبر ہونے کے علاوہ آخرت کا بھی منکر اور قیامت کے آنے کا مذاق اڑایا کرتا تھا. تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابی رسول حباب بن ارت لوہاروں کا کام کرتے تھے. تو آپ نے قبل از اسلام جو ہے عاص بن وائل کو اس کے کہنے پر ایک تلوار بنا کر دی، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے تلوار بنا کر دی جس کی رقم اس کے ذمہ واجب تھی. ٹھیک ہے، اس نے بھی ادا کرنی تھی. تو قبول اسلام کے بعد ایک دن جب حباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے اس سے رقم کا مطالبہ کیا نا، تو اس نے کیا کہا، لا اعطیک حتی تکفر بمحمد، کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دے میں تیری رقم ادا نہیں کروں گا. تو سیدنا حباب رضی اللہ عنہ نے جواباً فرمایا، لا اکفر بمحمد حتی یمیتک اللہ ثم یحییک، میں قطعاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے. یعنی تجھے موت تو آ سکتی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا. تو سیدنا حباب رضی اللہ عنہ کا جذبہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر عاص بن وائل نے ازراہ مذاق کہا، فذرنی حتی اموت ثم ابعث فسوف اوتی مالا وولدا، پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، پھر قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا تو وہاں بھی میرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی، اور اس وقت میرے پاس آنا تو میں تیرا قرض ادا کر دوں گا. یعنی اس بات سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مالدار کافر اور ظالم متکبر کی اس استہزاء اور انکار کے قیامت کے انکار کے جواب میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی. سورۃ مریم ہے، آیت نمبر 77 تا 80 تک کہ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہنے لگا مجھے ضرور مال و اولاد سے اولاد دیے جائیں گے. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے. کلا سنکتب ما یقول ونمد له من عذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا، کہ ہرگز ایسا نہیں، جو یہ کہہ رہا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب کو خوب لمبا کر دیں گے، اور جو وہ کہتا ہے کہ اس مال و اولاد کے ہم ہی وارث ہوں گے اور ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا. تو ہم بات کر رہے تھے غریب اور مومن بھائی جو سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر چکا تھا، اپنے امیر اور مغرور بھائی کو کا جو وہ مذاق اڑا رہا ہے، ان کی باتیں سن کر مخاطب ہوتا ہے کہ تو اپنے پروردگار اور خالق و مالک کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے قطرہ آب سے پیدا فرمایا، پھر تمہارے تمام اعضاء کو موضوع کر کے حسین و جمیل اور مکمل انسان بنا دیا. تو نے اس ذات کا انکار کر دیا، مگر میں تو اسی کو اپنا رب مانتا ہوں اور اپنے اسی رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. سورۃ کہف ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ان آیات میں ارشاد فرما رہے ہیں
کہ اس کے ساتھی نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تو نے اس ذات کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے مٹی سے پھر قطرہ آب سے پیدا کیا پھر تجھے سنوار کر آدمی بنایا، لیکن میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ تو آپ دیکھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں قرآن کریم میں اس مرد کامل کے کلمات ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اس نے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ تو نے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاءاللہ نہیں کہا، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ نہیں بولا۔ کسی خوبصورت چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ ایک سیکنڈ، عصر کے اذان کا الارم ہے۔ ہاں جی، تو اس مومن نے اپنے بھائی کے تانا تشنیع کا بھی جواب دیا اور کہا کہ اگرچہ میں مال و اولاد میں تجھ سے کم ہوں، مگر میں اپنے رب کریم کی جو عنایت ہے، عطا ہے، اس سے مایوس نہیں ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا رب دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بھی مجھے ایسی عمدہ نعمتیں عطا فرمائے گا جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا مال اسی کی راہ میں خرچ ہوا ہے۔ وہ میری نیت اور ارادے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ میں اس کی توحید کا قائل ہوں، اس کی عبادت گزار بندہ ہوں اور قیامت پر یقین رکھنے والا ہوں، لہٰذا وہ ضرور مجھے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو قرآن کریم میں اپنے مومن کامل کے اپنے رب کے بارے میں اس حسین زد کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے، تارانی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، اگرچہ تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال و اولاد میں تجھ سے کم ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہترین چیز مجھے عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ غرور کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس اپنے باغ اور جو کاروبار تھا کتنا غرور تھا، تو کیا ہوا؟ اس کے باغات اور مال و اسباب اللہ تعالیٰ کی عذاب کے لپیٹ میں آ گئے، اس کا سب مال و متاع ہلاک و برباد ہو گیا۔ وہ اس تباہ شدہ اجڑے اکھڑے ہوئے باغات کو دیکھ کر اپنے ہاتھ افسوس سے ملنے لگا، کیونکہ نہ صرف اس کے باغات ہلاک ہو گئے بلکہ اس نے اس باغ کی ترقی کے لیے جو سرمایہ کاری کی تھی وہ بھی ڈوب گئی۔ اور جب اس نے اپنے باغات کے انگوروں کی بیلوں کو چھپڑوں اور فریموں پر گرے ہوئے اور چھپڑوں کو ٹوٹے پھوٹے ادھر ادھر بکھرے اور زمین پر پڑے ہوئے دیکھا کہ طوفان ہر چیز جو ہے وہ طوفان کی وجہ سے ہلاک ہو چکی ہے، تب اسے اپنا پروردگار یاد آیا اور کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کی نافرمانی، اس کے مال و دولت اور باغات سمیت ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا تھا۔ کس وجہ سے؟ ناشکری کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، غرور، فخر و تکبر کی وجہ سے۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پر، آپ جو ہے اپنے ٹک ٹاکروں کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے اور فخر سے، اور کتنے آپ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو فلاں کتنا غریب تھا اور کس طرح اس کو دنیا پہ چھایا ہوا ہے، ہر جگہ مشہور ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ اس کی عزت کا جنازہ لے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا ہوتی ہے جو اپنے مال و دولت پر فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ اب
اس کے بغات کی تباہی اور بربادی کے بعد کیا انجام آتا ہے؟ موت. اچھا، اس کی تباہی اور بربادی کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آتا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اور اس کا پھل برباد ہو گیا، تو وہ کفِ افسوس ملنے لگا اپنے اس نقصان پر جس نے باغ پر خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنے چھپڑوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ کہنے لگا کاش میں نے کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنایا ہوتا. لیکن مگر افسوس کہ اب کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ جب عذاب آ جائے تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا. اور اس کے پاس کوئی گروہ اور جماعت نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود انتقام لینے کے قابل تھا. اب بغات اور مال و متاع کی تباہی کے بعد آخری وہ وقت بھی آ گیا جس سے کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا، اور وہ وقت کیا ہے؟ موت کا وقت ہے. یعنی وہ سرکش اور نافرمان موت کے منہ میں چلا گیا، اور مومن صادق کو بھی موت آ گئی، اور کافر و مشرک آدمی جہنم کی دکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا گیا، اور جو موحد تھا، فرما بردار تھا، اس کو جنت نصیب ہوئی، اس کا داخلہ جنت میں کر دیا گیا. الہاکم التکاثر، اے لوگو کثرت کی طلب اور خواہش نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا ہے. قرآن کریم ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا کا مال، سرمایہ، دولت عارضی ہے، فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے. تو جن لوگوں کا مقصد حیات ہی دولت کا حصول بن جائے، ایسے لوگ عذاب کے مستحق اور سخت ترین عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. تو قرآن کریم کے اسی آخری پارے کے ایک صورت میں مال و دولت جمع کرنے والوں، اسے گن گن کر اور سنبھال کر رکھنے والوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. وہ صورت تو یاد ہوگی نا سب کو، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ. کیا ترجمہ ہے کہ عیب ٹٹولنے اور غیبت کرنے والے شخص کے لیے بڑی خرابی ہے. الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے. یحسب ان مالہ اخلادہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یہ تو چکنا چور کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ توڑ دینے والی آگ کیا ہوگی. نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھتی جائے گی اور ان پر ہر طرف سے بڑے بڑے ستونوں میں بند ہوگی. فی آمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں بند ہوگی. تو مال و دولت پر فخر کرنا، اسے اپنی محنت کا پھل کہنا، کوشش کا نتیجہ قرار دینا، اور شکر نہ کرنا، اپنی دولت کی وجہ سے غرباء کو حقیر سمجھنا، یہ شیطانی سوچ اور کافرانہ طرز عمل ہے. اور آج کے اکثر مالداروں میں بھی یہ شیطانی سوچ پائی جاتی ہے، دولت مندوں میں، کہ جو غریب کو حقیر نہ سمجھتا ہو بلکہ اسے احترام کے لائق گردانتا ہو. ورنہ اکثر لوگ جو ہے صاحب حیثیت لوگ جو ہے نا، غرباء اور مساکین کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو مال و دولت جو ہے وہ اچھا تو وہی ہے نا جو جس انسان کے پاس ہو وہ غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھے بلکہ غرباء پہ تقسیم کرے اور ان کے اخراجات کا خیال رکھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اب آپ دیکھیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہے اس نے فخر کیا، تکبر کیا، اس کا انجام کیا ہوا. فرعون کا انجام آپ کو پتہ ہوگا، نمرود کا، شداد، حمان کا انداز فکر بھی یہی تھا کہ وہ اپنے مال و دولت پر فخر کرتے تھے. تو کیا کسی ایک کا بھی انجام اچھا ہوا؟ نہیں ہوا نا. فرعون کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا؟ پانی میں لا کر اس کو ہلاک کیا، اس کے سرداروں کو ہلاک کیا. اب اسی طرح قارون ہے، اس کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ پتہ اگر مال و دولت اور مکانات، محلات راہ راست پر گامزن ہونے کی دلیل ہوتے تو فرعون، شداد، حمان، قارون جیسے مالدار اور سرمایہ دار کبھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں نہ آتے، بلکہ انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوتی.
مگر قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ان کا مال و دولت، جاہ و جلال، عزت، شہرت، نوکر چاکر انہیں عذاب الہی سے بچا نہ سکے، اور وہ ایمان قبول نہ کرنے اور اعمال صالحہ بجا نہ لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفت میں آئے اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے، قارون تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولی القوہ، کہ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر سرکشی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے دیے کہ ان کی چابیاں طاقتور جوانوں کی ایک جماعت کے کمروں کو جھکا دیتی تھی۔ اتنی چابیاں تھی اس کے خزانوں کی کہ وہ اونٹوں پر چابیاں جو ہے نا وہ لے کر جاتا تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے اس قارون کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مال و دولت کے انبار عطا کیے ہیں، تجھے عزت دی ہے، تجھے شہرت نصیب فرمائی ہے، لہذا تم اس کا شکر ادا کرو، نیک اعمال بجا لاؤ، اپنے مال میں سے صدقہ خیرات کیا کرو، اور اپنی قوم کے غرباء، مساکین، محتاجوں، ضرورت مندوں کی جو ہے وہ مدد کیا کرو۔ مال و اسباب کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، سرکشی کرنا، آخرت کو فراموش کر دینا، زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرنا، کمزوروں، ضعیفوں، نادانوں کو ذلیل و حقیر سمجھنا، ان سے نفرت کرنا، حقارت سے پیش آنا مناسب نہیں ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین، کہ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ تو زیادہ خوش نہ ہو، یعنی تکبر نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ شیخی مارنے والوں اور اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تنس نصیبك من الدنیا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس دولت سے آخرت کا گھر تلاش کر، یعنی نیک عمل کر، اور دنیا سے اپنے حصے کو فراموش نہ اور غریبوں پر احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، اور زمین میں فتنہ فساد برپا کرنے کی خواہش نہ کر، یقیناً اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو فرعون کے اس درباری، یہ جو قارون تھا نا، فرعون کا درباری تھا، تو اس کی وجہ سے جو تھا قارون مال و دولت اور جاہ و جلال والا بھی بن گیا تھا۔ تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اجتماع میں تقریر کر رہے تھے، تو پاس سے یہ قارون گزرا، تو لوگ اس کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آ گیا کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ جاہ و جلال، مال اور عظمت ہوتی۔ پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کا جاہ و جلال صرف دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں اس کا کچھ کام نہیں آئے گا، اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کا غرور اور تکبر اور اس کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ سے ضرور سزا دیں گے۔ تو آخر کار جب قارون کا غرور، تکبر، فخر اور ظلم حد سے بڑھ گیا نا، تو اس نے بنی اسرائیل کی تحقیر، تذلیل کی انتہا کر دی۔ تو کیا ہوا؟ اس پر بھی عذاب نازل ہوا۔ کون سا عذاب تھا اس پر؟ کہ یہ مال و دولت سمیت زمین کے اندر دنسا دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قارون باقی رہا نہ اس کا غرور، بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین نے قارون اور اس کے سامان کو نگل کر قیامت تک کے انسانوں کے لیے عبرت کا سامان مہیا کر دیا، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے عذاب الہی سے بچا نہ سکی۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ بس ہم نے اس سے اور اس کے مال و دولت سے بڑے ہوئے گھر کو بھی زمین میں دنسا دیا، تو اس کے حامیوں کی کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور وہ خود بھی اپنا انتقام نہ لے سکا۔ تو قارون کو حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھنے والوں نے جب اسے گھر، مال و دولت، حواریوں سمیت تباہی کے گھرے میں گرتے اور غرق ہوتے دیکھا، تو اب ان کی آنکھیں کھلی،
انہیں اب اس بات کا یقین آیا کہ مال و دولت کی قلت اور کثرت حق و باطل اور سعادت و شقاوت کا معیار نہیں ہے، بلکہ انسان جس حال میں بھی ہو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل کرم اس کے شامل حال ہے تو وہ کامیاب ہے۔ تو قارون کے اس قصے نے بھی اس بات کی وضاحت کر دی کہ مال و دولت کی فراوانی، دنیوی نعمتوں کی کثرت انسان کی کامیابی، کامرانی کی دلیل اور رضا الہی کی نوید نہیں ہے۔ اگر فضیلت، نجات کا معیار یہی چیزیں ہوتی تو سابقہ امتوں کو ہلاک نہ کیا جاتا، جبکہ تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ دنیا میں کئی قارون صفت انسان، مال و دولت کی کثرت، جاہ و جلال اور ظاہری شان و شوکت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشیوں اور بغاوتوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے، نیست و نابود کر دیے گئے۔ تو یہی درس سورۃ تکاثر دے رہی ہے، الہاکم التکاثر، اے لوگو زیادہ کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے اور لاپرواہی میں مبتلا کر دیا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے جاتے ہو، مگر تمہارے اندر سے مال و دولت کی طلب اور کثرت کی خواہش ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کثرت کی ہوس سے محفوظ فرمائے اور روزی حلال کمانے کی سعادت توفیق عطا فرمائے اور حلال روزی اپنے اوپر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔